مسلمان اپنی ذمہ داری سے مکتب چلانے کی فکر کرے، اور وہ دینی تنظیمیں، تبلیغ کی جماعتیں اپنے ماہانہ مشورے کے ساتھ، اپنے گشت اور ملاقات کے مشورے کے ساتھ جس ذمہ داری سے کرتے ہو، ہاتھ جوڑ کر اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھو، حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھو۔ وہ اصل میں میوات میں گئے تھے مکاتب قائم کرنے کے لیے، ان کے والد حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے 60 مکاتب میوات میں قائم کیے، حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 250 مکاتب قائم کیے، اور کھلے عام میوات کے جلسوں میں، اجتماع میں، جوڑ میں کہتے تھے میں 100 مکاتب چلانے کی ذمہ داری لینے تیار ہوں، بس اللہ کے واسطے اپنے بچے دے دو پڑھانے کے لیے۔ اور آج وہ تبلیغ کی جماعتوں میں، مسجدوں میں مکتب قائم نہ ہو رہا تو شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے۔ ہم یہ دین کا ایک کام کر رہے ہیں، بڑوں پہ محنت کرنے کی، تبلیغی جماعت کا احسان ہے، لیکن بچوں کا مکتب قائم نہیں ہے، اور بچوں کے مکتب بند ہو رہے ہیں، یا مکتب کے استاذ پر زور زبردستی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، مکتب کے استاذ کی تشکیل کر کے اسے لے جایا جا رہا ہے، جبکہ نسل یہاں پر برباد ہو رہی ہے، یہ قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن سنين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے چھوٹے بچوں کی مکتب کی تعلیم کی اہمیت سے متعلق۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم، اسکول کی تعلیم اور دنیاوی لحاظ سے جو پیشے، صنعت کاری، جس عہدے اور پوسٹ پر آپ پہنچا سکتے ہیں، اچھی نیت ہو، خدمت دین کا جذبہ ہو، حقوق ادا کرنے کی فکر ہو، عزت سے جینے کی خواہش ہو، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بھی اسلام ہے، وہ بھی دین ہے، اور وہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ آپ کی پوری بستی میں ہزاروں دکانیں ہیں، ہر دکاندار اچھی نیت سے تجارت کر رہا ہے تو وہ ثواب اور عبادت کا کام کر رہا ہے۔ ہزاروں دسیوں کارخانے ہیں، ہر کارخانے کا مالک اور ہر کارخانے میں کام کرنے والا نوکر اور ملازم اچھی نیت ہے۔ نیت کیا ہے؟ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، حق ادا کرنے کی نیت سے حلال اور محنت کی کمائی کما رہا ہے تو وہ ثواب اور عبادت کا کام کر رہا ہے، وہ نیکی کا کام کر رہا ہے۔ اگر اس کو دین نہیں سمجھا جائے، کمانے کو، پیسہ جمانے کو دنیا سمجھ لیا جائے تو پھر لوگ خالی ہاتھ بیٹھے رہیں گے تو سماج کا بوجھ بن جائیں گے، بھکاریوں کی لائن لگ جائے گی۔ کماتے ہونے کے باوجود بھی بھکاریوں کی سماج میں کمی نہیں ہے۔ شادی کا موقع آتا ہے تو ہر کوئی بھکاری بن جاتا ہے جوڑا جہیز کے نام پر، جبکہ وہ خود بھی کما رہا ہے۔ کماتے ہونے کے باوجود بھی بھکاری بننے والوں کی کمی نہیں ہے، اور اگر کمانا ہی بند ہو جائے یا کمانے کو برا سمجھا جائے تو پھر
پورا خاندان کا خاندان بھکاریوں کا بن جائے گا۔ اب تو صرف لڑکے کے نام پہ بھیک مانگتے ہیں، جوڑا جہیز کی، اور اس وقت پورے خاندان کے نام پر بھیک مانگنا شروع کر دیں گے، کیونکہ کمانا کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو شریعت نے، دین نے اسلام کے اندر کمانے کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کمانے کے درجے رکھے ہیں۔ 3 صورتوں میں کمانا فرض ہے، 2 صورتوں میں کمانا سنت ہے، 1 صورت میں کمانا حرام ہے۔ اس طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کمانے کے درجے رکھے ہیں۔ کس صورت میں کمانا فرض ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے، عزت کی روٹی کھانے کے لیے اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے ہر بندے کو اس کے لحاظ سے کمانا فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو وضو بنانا بھی فرض ہے۔ روزہ فرض ہے تو روزہ ادا کرنے کے لیے اس کے جو لوازمات ہیں، حج فرض ہے، حج فرض جب ہے تو پھر فلائٹ کی ٹکٹ خریدنا، یہاں سے سفر کرنا، اس کی پلاننگ کرنا، یہ سب چیزیں فرائض میں داخل ہوں گے۔ فرض کا جو ذریعہ بنتا ہے وہ بھی فرض ہے۔ اسلام کے اندر مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے، کہاں پڑھیں گے؟ مسجد بنانا پڑے گا، مسجد بنانے کے لیے زمین خریدنا پڑے گا، زمین خریدنے کے لیے پیسے ہونا پڑے گا، زمین خرید لیے بنانے کے لیے پیسے لانا پڑے گا۔ اب یہ سارا نظام پنکھوں کا، لائٹ کا، فلاں کا، یہ سب کیسے آئے گا؟ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے مسجدیں بنیں گی؟ پیسہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے کعبۃ اللہ اور مدینہ بنے گا؟ پیسہ نہیں ہوگا تو آدمی حج کیسے کرے گا؟ پیسہ نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دے گا؟ پیسہ نہیں ہوگا تو رشتہ داری کیسے ادا کرے گا؟ بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ پیسہ صرف دنیا نہیں ہے، پیسہ دین اور دینداروں کے لیے حقوق ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ اکابر نے فرمایا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا ابراہیم بن یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیسہ اس وقت کا ہتھیار ہے، پیسہ اس وقت کا ہتھیار ہے۔ جس طرح جنگ میں دشمن بغیر ہتھیار کے اگر آیا تو جان جانا طے ہے، اسی طرح اگر اس سماج میں جینا ہے اور پیسہ نہیں ہے تو پھر تمہاری عزت بھی خطرے میں ہے، تمہاری جان بھی خطرے میں ہے۔ حق پر ہونے کے باوجود بھی کیس ہار گئے، کیوں؟ جیسا کھلانا چاہیے تھا ویسا نہیں کھلا سکے، جیسی ملائی ان کو دینا چاہیے تھا نہیں دے سکے، حق پر ہونے کے باوجود بھی ہار گئے۔ وہاں کیا کام آیا؟ پیسہ ہی کام آیا۔ تو جو لوگ پیسے کو برا بھلا کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ دل کے اندر ہرس رکھتے ہیں مال کی۔ جو پیسے کو برا بھلا کہتے ہیں وہ دل میں سب سے زیادہ پیسے کی ہرس رکھتے ہیں، اوپر سے پیسے کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے گزشتہ جمعہ جو بات آئی تھی کہ وہ دنیا کمانے اور دنیا کمانے کے لیے جو علم سیکھنا چاہیے، اسکول کا، کالج کا، ڈاکٹر، لائر، انجینئر، جرنلسٹ، جو آپ بن سکتے ہیں اس عہدے پر جائیں، علماء کے مشورے سے اسلامی تعلیمات سیکھ کر، پہلے مسلمان بن کر، اپنے ماں باپ کے سچے بچے بن کر، انسان کے بچے بن کر، اس کے بعد پھر آگے بڑھو۔ جانور پناہ، حیوان پناہ، خود سامنے والے کو لوٹنے کی فکر، چاہے وہ کیسی بھی حالت میں ہو، ورنہ تو ایسے وکیلوں کی، ایسے لائروں کی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے جو پیسے کی خاطر ایمان کا سودا کر لیے ہیں، پیسے کی خاطر لوگوں کی کڈنیاں بیچ دیتے ہوں، پیسے کی خاطر لوگوں کی عزتیں لوٹ لیتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے اسمگلروں کی بھی کمی نہیں ہے، اپنی اولاد کو داؤ پہ لگانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے پیشے سیکھو لیکن انسان کے بچے بن کر سیکھو، دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر جاؤ لیکن انسان کے بچے بن کے جاؤ، جانور پنے کے ساتھ نہ جاؤ۔ اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم، اور دینی تعلیم میں بھی مکاتب کی تعلیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے خود جہنم میں جانے والے اعمال کیا ہیں اس کا جاننا
اور ان برے اعمال سے بچنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اپنی اولاد کو جہنم میں لے جانے والے کیا کیا برے کام ہیں وہ بتانا اور ان برے کاموں سے بچانا یہ ضروری ہے۔ کرنٹ سے ڈرو، بجلی کے کھمبے سے دور رہو، سانپ بچھو سے دور رہو، تو پہلے بتانا پڑے گا کہ سانپ کیا چیز ہے، اس کے قریب جانے سے کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پہلے جان کی اہمیت معلوم ہو، پھر سانپ کتنا نقصان دینے والا ہے وہ معلوم ہو تو آدمی اس سے بچے گا۔ اسی طرح آدمی کو ایمان کی اہمیت معلوم ہو اور پھر جہنم کے عذابات کا علم ہو تو پھر ان عذابات میں لے جانے والی حرکتیں کیا ہیں، ان حرکتوں کو جان کر آدمی اس سے بچے تو پھر جہنم سے بچے گا۔ اسی لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں کیوں قبول نہیں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے ہیں، حضور کی سنتوں پہ چلنے تیار نہیں ہیں، حضور کو اپنا عاشق یا اپنے کو حضور کا عاشق بولنے تیار ہیں لیکن حضور کی سنتوں پہ زندگی گزارنے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں لیکن اس سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے تیار نہیں ہیں۔ جنت کا یقین ہے لیکن جنت میں لے جانے والی عبادتیں کرنے تیار نہیں ہیں۔ جہنم کا یقین ہے لیکن جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے تیار نہیں ہیں۔ انسان جس طرح موت سے ڈرتا ہے اس طرح اگر دوزخ سے ڈرنا شروع کر دے کسی نہ کسی دن دوزخ سے بچ جائے گا، موت سے نہیں بچے گا۔ دوزخ سے کسی نہ کسی دن بچ جائے گا، موت سے نہیں بچے گا۔ ہم موت سے بچنے کی پلاننگ کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی پلاننگ نہیں کرتے، حالانکہ مرنا طے ہے اور جہنم میں جانا انسان کے لیے ممکن ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں ضرور جا سکتا ہے۔ تو بچنے کی کوشش موت سے نہیں، بچنے کی کوشش جہنم سے کرنی چاہیے۔ بچنے کی کوشش جہنم سے کرنی چاہیے کہ میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں۔ زندہ رہنا تو کسی کو بھی نہیں ہے، دادا پردادا کہاں چلے گئے، اب بچے ہیں جوان ہو جائیں گے، جوان ہیں بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھے ہیں اس کے بعد چلے جائیں گے۔ اللہ کا یہ نظام ہے، یہاں کسی کو رہنا ہمیشہ نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا باقیۃ علی احد لکان الانبیاء احق بہا، اگر دنیا میں کسی کا رہنا ہمیشہ طے ہوتا تو یہاں ہمیشہ رہنے کے سب سے زیادہ حقدار اللہ کے انبیاء ہوتے۔ جب اللہ کے نبیوں کو یہاں پر ہمیشہ رہنے کا حق نہیں مل سکا تو ہمیں اور آپ کو یہاں پر ہمیشہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ناحق کوشش ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، علموا الصبی الصلاۃ ابن سنین، جب تمہارے بچے چھوٹے ہوں تبھی ان کو نماز سکھا دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کے ہوں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن 10، اب نماز چھوڑ دینے پر انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ اب یہاں سمجھو اس حدیث میں 7 سال کی عمر والے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینا، نماز پڑھو۔ اب اگر عقل ہے اور وہ عقل یوز بھی کرتے ہیں تو پھر معلوم ہونا چاہیے اگر ہم 7 سال والے بچے کو بول رہے ہیں نماز پڑھو اور اسے نماز کیا ہے بتائے نہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے یہ سکھائے نہیں، نماز کتنی رکعت کی ہے، قیام میں کیا پڑھنا، رکوع میں کیا پڑھنا اسے بتائے نہیں ہیں اور بول رہے نماز پڑھو، تو پھر یہ حماقت ہے یا نہیں ہے؟ جب کوئی کام کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے تو وہ کام کیا ہے اسے سکھانا چاہیے۔ پتہ چلا 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم جب بچوں کو کرنا ہے تو 7 سال سے پہلے انہیں نماز سکھا دینا چاہیے، 7 سال سے پہلے بچوں کو نماز سکھا دینا چاہیے۔ اور 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اب بچے کو 10 سال تک کی عمر میں نماز سکھائے نہیں اور نہیں پڑھنے پر مار رہے ہیں، تو پھر یہ حماقت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پتہ چلا 10 سال کی عمر میں تو بہر صورت ہر مسلمان کا بچہ نماز سیکھ لینا چاہیے، یہ حدیث کا خلاصہ ہے اور حدیث میں یہ فرمایا گیا۔ اور آج
25 سال 30 سال 40 سال ہو گئے نماز نہیں آ رہی ہے، اتحیات نہیں آ رہا ہے، دعائیں قنوت نہیں آ رہی ہے، نماز کے فرائض نہیں معلوم ہے. اللہ جزائے خیر دے ان دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو پکڑ پکڑ کے جماعت میں لے جا کے سکھا رہے ہیں. 40 سال میں سکھا رہے ہیں جو چیز 4 سال میں سیکھنا چاہیے تھا. 7 سال میں جو چیز سیکھنا چاہیے تھا وہ 60-70 سال میں جا کے سیکھ رہا ہے. زبان نہیں پلٹ رہی ہے، کلمہ بولنا نہیں آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اتحیات اور سورہ فاتحہ نہیں آ رہی ہے. تو یہ سب بچپن میں سیکھی جانے والی چیز تھی. اور آپ بھی بتائیں دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں، جس مذہب کے بھی رہتے ہیں، ہر مذہب میں اپنی اولاد کو تعلیم دینے کی عمر کون سی ہے؟ آپ لوگ بھی سیکھے ہیں، کچھ بھی سیکھے ہوں، کب سیکھے ہیں؟ شادی کے بعد سیکھے؟ بالغ ہونے کے بعد سیکھے؟ کب سیکھے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے بچپن میں ہی سیکھے ہیں. سیکھنے کی اصل عمر بچپنے کی ہوتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں بچے کو تعلیم دینا ایسا ہے جیسا کہ دیوار پر نقش و نگار کر دینا. دیوار بناتے وقت ہی جو ڈیزائن دیوار پر کر دیا جاتا ہے، جب تک دیوار ہے وہ ڈیزائن اور وہ نقش بھی دیوار پر رہے گا. ایسے ہی بچپن میں جس بچے کی تختی میں جو بٹھا دیا جاتا ہے بڑھاپے تک وہی اس کے ذہن میں رہے گا. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ مکتب مسجد میں یا کہیں پر بھی قائم کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے. نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. ایسے ہی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے. تو جس علم کا سیکھنا فرض ہے اس علم کے سیکھنے کے اسباب مہیا کرنا بھی فرض ہے. نماز سیکھنا فرض ہے تو نماز سکھانے کا انتظام کرنا بھی فرض ہے. روزہ زکوٰۃ سیکھنا فرض ہے تو اسے سکھانے کا انتظام کرنا بھی فرض ہے. فرض والا علم سیکھنے کے لیے مکتب قائم کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے. اسی لیے اکابر نے اور پھر دنیا جانتی ہے جو دیوار کھڑی کرنی ہو، عمارت بنانی ہو، اس کی بنیاد اگر ٹیڑھی رکھی جائے گی وہ چاہے جتنی منزلہ بنے وہ دیوار ٹیڑھی ہی جائے گی. بنیاد کے پتھر سیدھے رکھو اس کے بعد دیوار بھی سیدھی بنے گی. بچپنا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے. اگر ہمارے بچوں کا بچپنا سیدھا گزرا تو پھر وہ جوانی میں، ادھیڑ عمر میں، بڑھاپے میں، ہر عمر میں سیدھے رہیں گے. اگر بچپنا ٹیڑھا ہو گیا تو پھر ساری زندگی ٹیڑھے ہی گزریں گے. کسی شاعر نے کہا لیس الیتیم الذی قد مات اباہ فإن الیتیم یتیم العلم والادب. در حقیقت یتیم سماج میں جسے سمجھا جاتا ہے صرف اس کو سمجھتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو. لیکن یتیم ایک وہ بھی ہے جسے لوگ یتیم نہیں سمجھتے ہیں. وہ کون ہے؟ جس کا باپ زندہ ہے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت نہیں دے رہا ہے. وہ باپ اس بچے کے حق میں جیتے جی مر گیا اور وہ بچہ یتیم ہو گیا. وہ باپ اس بچے کے حق میں مر گیا اور وہ بچہ یتیم ہو گیا جو باپ اپنے بچے کو تعلیم و تربیت نہیں دیتا ہے. کتنے گھرانے مسلمانوں کے 7 سال کے بچے کو، 8 سال کے بچے کو، 10 سال کے بچے کو کارخانہ بھیج رہے ہیں، بنڈیوں پہ بھیج رہے ہیں، منڈی میں بھیج رہے ہیں، ٹیلر کے پاس بھیج رہے ہیں، میکینک کے پاس بھیج رہے ہیں. جبکہ قانوناً بھی چھوٹے بچوں کو پڑھنے کی جو عمر ہے اس عمر میں کام کاج پہ لگانا قانوناً بھی جرم ہے. اور شریعت بھی اسے پسند نہیں کرتی ہے. جو معصوم بچے پڑھنے، کھیلنے، کودنے کی عمر سے گزر رہے ہیں ان پر کمائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، گھر چلانے کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، بہنوں کی شادی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ماں باپ کی بیماریوں کے علاج، دوا دارو کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. وہ بچے بڑے ہونے تک بھی اسی غلامانہ ذہن کے ساتھ جئیں گے، چاپلوسی والے ذہن کے ساتھ جئیں گے. کبھی وہ ترقی کرنا، قوم کی اصلاح کرنا، قوم کے لیڈر بننا یہ سب نہیں آئے گا جب بچپنے سے ہی اسے جھاڑو پوچھا کرنے والا، بچپنے سے ہی اسے ہاتھ باندھ کے دوسروں کی نوکری اور غلامی کرنے والا ایسا بنا دیا گیا ہے. تو بڑا ہونے تک بھی اس کا ذہن کبھی نوکری کے بعد اونری کا ذہن نہیں آ سکتا ہے. وہ نوکر بن کے جینے کو ہی سکون محسوس کرے گا.
ओनर बन के जीने में वो वहशत महसूस करेगा। छोटे बच्चों को कुरान की तालीम दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, खुद भी कुरान सीखो। कल तुम्हारे मरने के बाद तुमसे सवाल किया जाएगा तुम्हारे बच्चों की तालीम और तरबियत से मुताल्लिक़। हज़रत अब्दुल्ला बिन गियास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम अपने बच्चों को कुरान सिखाओ और ख़ुद भी कुरान सीखो। जन्नत में अल्लाह जिसके दर्जे बढ़ाना चाहते हैं उन्हें दुनिया में कुरान की तालीम देते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान पढ़ता जा, वक़रा वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिरी आयतिन, तुम्हारी आखिरी दर्जा जन्नत का पढ़ो जैसे दुनिया में मज़े लेके पढ़ते थे। जहाँ तुम रुक जाओगे कुरान की आयतें पढ़ते पढ़ते, जन्नत में वही दर्जा तुम्हारा रहेगा। बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा, कुरान की जितनी आयतें हैं अल्लाह ने जन्नत में उतने दर्जे बना के रखे हैं। जो पूरे कुरान का हाफिज हो गया वह जन्नत के पूरे मरातिब को पा लिया। जिसको अल्लाह जन्नत के दर्जात बुलंद करवाना चाहते हैं, अल्लाह उसे दुनिया में कुरान की तालीम देते हैं। अपने बच्चों को कुरान की तालीम देने की फ़िक्र हमको भी है। हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को दीन की तालीम भी हो, दुनिया की तालीम भी हो, लेकिन इसमें दो बातों में धोखा लगा हुआ है। पहली बात क्या है, कुरान की तालीम, दीन की तालीम होना, लेकिन स्कूल की तालीम के बाद। पहले अच्छे स्कूल का इंतखाब, अच्छे स्कूल में एडमिशन, हज़ारों की फ़ीस, वहाँ जब पढ़ना शुरू कर ले उसके बाद उस बच्चे के पास फालतू वक्त बचा है तो फिर मकतब का, दीन का, कुरान की तालीम का सोचेंगे। एक बिगड़ा हुआ जहन ये। दूसरा बिगड़ा हुआ जहन क्या है, ऐसे स्कूल का इंतखाब जहाँ पर दुनिया की तालीम भी हो और कुरान हदीस की तालीम भी हो, वैसे स्कूल में अगर डाल देते हैं तो फिर दोनों चीज़ें हासिल हो जाएंगी। एक बात पहली जो है, पहले स्कूल का इंतखाब, उसके बाद फिर दीनी तालीम का इंतखाब, ये नज़रिया भी गलत है। ये नज़रिया भी गलत है। दोनों साथ साथ की कोशिश करो। कैसे कोशिश? स्कूल में एडमिशन दिलाइए, सुबह शाम मकतब की तालीम का एहतमाम कीजिए। ऐसे ही एहतमाम जिस तरह अच्छे स्कूल का इंतखाब करते हो, फ़ीस मालूम करते हो, वहाँ की तालीम का मेयार जांचते हो, ऐसे ही मकतब में भी वहाँ भी फ़ीस दो, अच्छे मकतब का इंतखाब करो, वहाँ भी वहाँ की तालीम की जांच करके अपने बच्चे को एडमिशन दिलाओ, ताकि तुम्हारे दिन भर के शेड्यूल में बच्चा दुनिया की तालीम भी पढ़े, 1 घंटा 1.5 घंटा इधर मकतब की तालीम भी पढ़े। दोनों को साथ चलाओ, लेकिन साथ चलाने का तरीक़ा ये है। और जो लोग ऐसे स्कूल का इंतखाब करते हैं जहाँ पर दुनिया की तालीम भी हो और दीन की तालीम भी हो, हम आप लोग से भी कहते हैं और ऐसे स्कूल चलाने वालों से भी दरख्वास्त करते हैं, सीधी बात यह है, स्कूलों में स्कूल की जो तालीम है वो मजबूत करो। दीनी तालीम के नाम पर स्कूल की तालीम भी बर्बाद ना करो। क्योंकि हम देखते हैं और हमारे बड़ों ने भी देखा है, जिन स्कूलों में दोनों तालीम को साथ लेकर चलाने की बात की गई है, ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना वो ढंग की अंग्रेजी बोल रहा है, ना ढंग की हिंदी लिख रहा है, ना ढंग की तेलुगु बोल रहा है। उससे बढ़कर तो ये कि जो वो कायदा कुरान पढ़ रहा है वो भी बेढंगे तरीके से पढ़ रहा है। बाज़ स्कूल वालों ने तो सिर्फ इस अंग्रेज़ी तालीम प्लस दीनी तालीम, ये प्लस दीनी तालीम बोल के जो ला रहे हैं वो प्लस नहीं, वो माइनस है, सीधा कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। बल्कि बाज़ स्कूलों में तो हमें नाम लेते हुए भी शर्म आती है, वो मुसलमानों के ही स्कूल हैं, आसपास के महलों के हैं। हम देख रहे हैं ऐसे स्कूलों का हाल। उस स्कूल में पढ़े हुए बच्चों को ला रहे हैं, हमारे पास एडमिशन करा रहे हैं। ये बच्चा 28 पारे हिफ्ज़ कर चुका है। जब हम उसे पढ़ाना शुरू करते हैं तो नाज़िरा देखकर भी पढ़ना नहीं आ रहा है। 28 पारे हिफ्ज़ कर चुका है, तजवीद ढंग की नहीं है, फिर उसे कायदे से पढ़ाना पड़ रहा है। ऐसे क्यों बर्बाद करते हो? जो स्कूल वाले ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि हम ये भी देंगे वो भी देंगे, वो तुम्हारे हक़ में धोखेबाज हैं, वो कौम को धोखा दे रहे हैं। स्कूल में दीनी तालीम कैसे होना चाहिए, उलमा से मशवरा करो। वहाँ दीनी तालीम का मेयार क्या होना चाहिए, कितनी देनी चाहिए,
اسکول اسلامک اسکول وہ نہیں ہے جہاں پر قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہو. اسلامک اسکول وہ ہے جہاں پر اسلامی ماحول میں انگریزی پڑھائی جاتی ہو. ماحول اسلام کا دو, لباس اسلام کا دو, سوچ فکر اسلام کی دو, اور انگریزی پڑھاؤ, دنیا کے علوم پڑھاؤ, اسے کہا جائے گا اسلامک اسکول. اسلامک اسکول وہ نہیں ہے جہاں پر قرآن بھی پڑھا رہے, حدیث بھی پڑھا رہے, فلاں بھی پڑھا رہے اور کچھ بھی نہیں پڑھا رہے, صرف پڑھانے کا نام سے پڑھا رہے بس. یہ دو غلطیاں مسلمانوں میں ہو رہی ہیں. اور جبکہ اکابر علماء محدثین تابعین کے زمانے میں ایک بڑے محدث ہیں ولید بن مغیث یا ولید بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے تابعی ہیں. جب یہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے آئے تو امام اوزاعی کے پاس ایک دوسرے محدث بیٹھے تھے. انہوں نے ان سے پوچھا تم حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہو, پہلے قرآن سیکھ لیے؟ قرآن سیکھ لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں سیکھا ہوں. تو حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ پہلے قرآن سیکھ کے آؤ. قرآن سیکھنے سے پہلے حدیث بھی نہیں پڑھائی جائے گی, پہلے قرآن سیکھو اس کے بعد حدیث سکھائی جائے گی. چلے گئے, چند مہینوں کے بعد آئے اور کہا کہ میں حافظ بن گیا ہوں, اب مجھے ایڈمیشن دے دیجئے. حافظ بن گیا ہوں, ایڈمیشن دے دیجئے. حفاظ جانتے ہیں قرآن مجید کی بعض جگہیں وہ ہیں جو خود بڑی مشکل کہلاتی ہیں, متشابہات والی جگہیں جہاں سے امتحان ہو جائے تو آدمی کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ولید بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ محدث کا امتحان لیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین والے صفحے کا, جو حافظوں کے نزدیک بھی مشکل صفحہ کہلاتا ہے. جب وہ صفحہ وہ ڈھنگ سے پڑھ کر سنا دیے تو پھر ان کا ایڈمیشن حدیث پڑھنے کے لیے ہوا. تو وہ تھے جو حدیث پڑھنے میں بھی پہلے قرآن پڑھ کے آیا تو حدیث پڑھائیں گے ورنہ نہیں پڑھائیں گے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, پہلے پوری انگریزی دنیا کی تعلیم سب پڑھ لے, اس کے بعد فالتو وقت بچا تو قرآن حدیث پڑھائیں گے. گزشتہ جمعہ انگریزی اور دنیاوی علوم کی اہمیت پر بات آ گئی. جو اس جمعہ یہ بیان سن رہے ہیں پہلے وہ بیان سن کے اس کے بعد یہ سنیں. کبھی یہ اہم بول رہے ہیں, کبھی وہ اہم بول رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا سمجھ میں نہیں آ تو دماغ خراب, علاج کرا لو. پوری بات سنو تب اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کس کے لیے کون سی چیز اہم ہے اور کب کون سی چیز اہمیت بتائی جا رہی ہے, اس کو بتایا جا رہا ہے. اور تابعین تبع تابعین کے زمانے میں دیکھو قرآن حدیث کا علم سیکھنے کی اہمیت. حضرت عبداللہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں جب کہ ہم ابھی نابالغ چھوٹے بچے تھے کیا کرتے تھے, تعلمنا الایمان قبل تعلم القرآن, ہم نے عقیدے والا علم قرآن سیکھنے سے پہلے سیکھ لیا. جیسے ہمارے دعوت تبلیغ کے ساتھی بھی یہ بولتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اس کے بعد قرآن سیکھا. ایمان سیکھا کا مطلب کیا ہے؟ ایمان سیکھا کا مطلب ہے کہ پہلے ہم نے عقیدے درست کیے. ایک مسلمان کا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے, دماغ سوچ کیا ہونی چاہیے, پہلے ہم نے عقیدے درست کیے اس کے بعد قرآن سیکھا ہے. پتہ چلا بچہ جب نابالغ ہے, چھوٹا ہے, تبھی اسے اسلامی عقیدے سکھا دینا چاہیے. اللہ ایک ہے, شرک جائز نہیں ہے, نبی ہمارے آخری نبی ہیں, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا, مکار ہوگا, دنیا کے لیے پیٹ پالنے والا ہوگا. عقیدے بنیادی طور پہ بچوں کو بچپن میں ہی سکھا دینا چاہیے. اور وہ عقیدے آج بڑے بڑے ہونے کے بعد بھی نہیں سیکھ رہے ہیں تو کہیں فیاض آ کے گمراہ کر رہا, کہیں شکیل آ کے گمراہ کر رہا. ہر محلے میں کوئی نہ کوئی مہدی بن کے آ رہا ہے اور ہر مہدی کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسا کہ فلم ایکٹرز کے ہیروؤں کے فینس ہوتے ہیں, ویسا ان کے فینس بن کے بھاگ رہے ہیں. جو نیا مارکیٹ میں بھنڈی بیگن آ گیا اس کے پیچھے فالوورز بن کے جا رہے ہیں, یہ اس کے فالوورز ہیں, وہ اس کے فالوورز ہیں. بلکہ بعض یہاں ہندوستان میں رہنے والے پڑوس ملک میں رہنے والے گمراہ لوگوں کے فالوورز ہیں. وہاں سے کوئی انجینئر صاحب بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں تو یہاں یہ صاحب بیٹھ کے سن کے ان کے فالوورز بن رہے ہیں. اتنی آپ کو محبت ہے تو اپنی بیٹی دے دیجئے ان کو, اتنی محبت ہے تو اپنی بہن سے نکاح کرا دیجئے, وہ آپ کے داماد بن جائیں گے, بہن بھی بن جائیں گے. اظہار محبت بھی کیجئے. محبت ہے اور محبت کا اظہار نہیں ہے تو اسے محبت نہیں کہا جاتا, پاگلوں جیسی محبت ہے.
پوچھا نہیں جاتا ہے کہ ہمیں کس کا سننا چاہیے کس کا نہیں سننا چاہیے. ایک آدھے انچ کی گولی حلق سے نیچے اتارنے کے لیے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہیں اتارتے ہو. کیوں؟ گولی غلط اتر گئی جان جائے گی, ریاکشن ہوگا, انفیکشن ہوگا, مر جانے کا ڈر ہے. تو آدھے انچ کی گولی حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے تو پھر 3 وقت کے 3 پلیٹ جو اتار رہے ہو, ہزاروں لاکھوں کی کمائیاں جو کما رہے ہو, اور پھر یہ دنیا کے چیزیں کس کا کلپ سننا, کس کا یوٹیوب پہ بیان دیکھنا نہیں دیکھنا, پوچھے بغیر جس کا آئے دیکھ رہے ہو, اس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کوئی فکر نہیں ہے, جان جانے کا ڈر ہے تو گولی پوچھ کے لے رہا ہے. اگر ایمان کا ڈر ہوگا تو پھر کس کا یوٹیوب پہ بیان سننا ہے وہ بھی پوچھ کے سنے گا. کہیں میرا عقیدہ نہ بگڑ جائے, کہیں میرا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے. کتنے علماء ہیں یوٹیوب پر, گنے چنے ہیں بس, اور جو باطل اور جاہل قسم کے لوگ جو اسلام کو برباد گمراہ بدنام کرنے کے لیے ہیں وہ 10 گنا زیادہ ہیں. ان کے فالوورز اور ان کے سبسکرائبرز ہم سے زیادہ ہیں. کیوں؟ پوچھا نہیں کس کے پیچھے بھاگنا چاہیے. ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ جو تم سیکھ رہے ہو, جو تم بیان سن رہے ہو, یہ تمہارا دین ہے. اس سے تمہارا دماغ بنے گا یا دماغ بگڑے گا. تو اپنا دماغ سیدھا رکھنے کے لیے کس کا سننا کس کا نہیں سننا پوچھ کے سنو. علماء کے نزدیک, تابعین کے نزدیک بچپن میں بچوں کو مکتب کی تعلیم دینے کی اہمیت کیسی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اجل تابعین میں سے ہیں, بڑے صاحب کرامات میں سے ہیں. جب مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز بند رہی, حجاج بن یوسف کے زمانے میں مسجد نبوی میں گھوڑے گوبر کرتے تھے, گندگی پھیلی تھی, ایک آدمی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں تھی. یہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کو دیوانہ بنا کر, دیوانوں جیسی حرکتیں کر کے مسجد میں پڑے رہتے کہ نبی کی مسجد میں کبھی نماز بند نہ ہو. اس کے لیے اپنے کو دیوانہ بنا لیے. کوئی مارنے کے لیے آتا تو ایسے دیوانی حرکتیں کرتے, لوگ بولتے یہ دیوانہ ہے بیچارہ, اس کو کہیں کو مارتے چھوڑ دو. حالانکہ وہ دیوانے نہیں تھے, دیوانے بن گئے تھے مسجد کی نماز کی خاطر کہ نبی کی مسجد میں نماز بند نہ ہو. اور جب نماز کا وقت ہوتا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر سے اذان کی آواز آتی اور یہ نماز پڑھتے. اتنے بڑے تابعی ہیں سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ. جب بچپن میں جب مکتب میں بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے تو بڑی ٹھنڈی سانس لے کے کہتے یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ ہمارے رہنما ہیں, یہ آج کے بچے ہیں, کل قوم کے بڑے ہوں گے, کل یہ رہبری کریں گے ہماری قوم کی. کتنی اہمیت تھی ان کے نزدیک. حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے ہیں. جب کبھی مکتب پر سے گزرتے اور چھوٹے بچوں کو مکتب پڑھتا ہوا دیکھتے تو دیوار سے ٹیک لے کے کھڑے ہو جاتے, اور بچے جو پڑھ رہے ہیں الف زبر آ با زبر با جو پڑھ رہے ہیں اسے سنتے رہتے اور مزے لے کے کہتے کہ بچوں کی تعلیم میں جنت کا مزہ آ رہا ہے. حضرت سجنون رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ وہ اللہ سے ایک مرتبہ کہنے لگے اے اللہ اب میرے دل میں تیرے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے, میں تجھ پر قربان ہونے تیار ہوں, تو مجھے جیسے آزمانا ہو آزما لے. یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا تو اللہ نے آزمانے کے لیے پیشاب بند کر دیا. پیشاب نہیں نکل رہا ہے, اب پیٹ میں درد تکلیف, پیٹ پھولنا شروع ہو گیا. تو پھر رات میں کوئی اللہ والا بزرگ ان کے خواب میں آ کر کہنے لگے اگر اس پیٹ کی تکلیف سے نجات پانا چاہتے ہو مکتب کے بچوں کے پاس جا کر دعا کی درخواست کراؤ. مکتب کے بچوں کے پاس جا کے دعا کی درخواست کراؤ. یہ صبح ہونے کے بعد مکتب کے چھوٹے چھوٹے بچے جو آتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تمہارے چچا سے گستاخی ہو گئی, اللہ سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, میرے لیے دعا کر دو اللہ مجھے شفا دے دے. یہ مکتب کے بچے مستجاب الدعوات جن کی اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں. مکتب یہ وقت کی کرامت ہے, مکتب یہ وقت کی کرامت ہے. وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی جس نے اسماعیل کو سکھائے آداب فرزندی.
حضرت اسماعیل چھوٹے بچے 7-8 سال کے بچے کو باپ بول رہا ہے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، گردن کاٹنے کا حکم ملا ہے، آج کے بچے کو بولو کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہاری گردن کاٹ دوں؟ بچے کو کیا 70 سال کے بوڑھے کو بولو جو اس کا مرنا طے ہے، تمہیں وقت سے پہلے مار دیا جائے گا، لیکن وہ چھوٹا بچہ جس کا باپ یہ بول رہا ہے کہ تمہیں کاٹنے کا حکم ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، بلکہ عربی گرامر سے اے میرے پیارے ابو، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا وہ کر گزریے، میں آپ کے ہر کام پر صبر سے ٹکا رہوں گا۔ یہ اسماعیل کو جو سکھائے ہے آداب فرزندی، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر تھی یا نہیں تو مکتب میں وہ تعلیم دی گئی جو بچوں کو اتنا فرما بردار بنا سکتی ہے؟ اب وہ انبیاء کی نظر ہمیں نہیں مل سکتی تو مکتب کی تعلیم انبیاء کی نظر کا کام کرتی ہے، مکتب کی تعلیم وہ کرامت کا کام کرتی ہے کہ بچوں کو فرما بردار بناتی ہے۔ باہر ملک میں ایک مکتب میں ایک بچہ ایڈمیشن لینے آیا، اس کے لباس سے پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ استاذ نے پوچھا تمہارے پیرنٹس کہاں ہیں؟ میری والدہ باہر کھڑی ہیں۔ استاذ آ کر دیکھے تو وہ عیسائی عورت ہے، اپنے بچے کو ایڈمیشن کرانا چاہ رہی ہے مکتب میں، اسلامی مکتب میں۔ تو استاذ نے پوچھا آپ کا مذہب الگ ہے، ہم مسلمان ہیں، اپنے بچے کو مکتب میں کیوں لانا چاہتی ہیں؟ تو وہ عورت کیا کہتی ہے؟ میرے گھر کے بازو مسلمان رہتے ہیں، ان کے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں، مکتب میں پڑھ کے آنے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ جھاڑو دے رہی ہے، یہ فوراً آ کے جھاڑو لے کے صاف کرنا شروع کرتے ہیں، پانی اٹھا کے لا رہی ہے، بچے آ کے وہ مٹکا اٹھا لیتے ہیں، بستر بچھاتے ہیں، اور ماں سے آگے نہیں بڑھتے، ماں سے اونچا نہیں بولتے۔ مجھے اس گھرانے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایک ماں اور بچے نہیں ہیں بلکہ ایک ملکہ اور ایک نوکر، ایک بادشاہانہ زندگی جی رہے ہیں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بھی میرا ویسا فرما بردار بنے۔ یہ فرما برداری مکتب کی تعلیم میں سکھائی جاتی ہے۔ اسکولوں میں لے جا کے چھوڑو، وہاں کے جی سے لے کر پی جی تک، یو کے جی ایل کے جی، کے جی سے لے کے پی جی تک کوئی ایک کتاب دکھا دو جس میں انسان کا بچہ بنانا سکھایا جاتا ہو کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا، سماج میں کیسے رہنا۔ یہ آداب فرزندی مکتب میں سکھائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں میں خلیفہ مہدی گزرا ہے، ان کا بیٹا ہے ابراہیم شہزادہ۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو مکتب میں پڑھنے کے لیے چھوڑنے کے بعد بچہ ناظرہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب سورۃ البلد پڑھنا سیکھ لیا تو بادشاہ وہ سورہ پڑھنا بچے کے سن کر کہ میرا بچہ قرآن کا ایک سورہ دیکھ کے پڑھنا سیکھ گیا، دیکھے بغیر نہیں، دیکھ کے پڑھنا سیکھ گیا میرا بچہ قرآن۔ بادشاہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اپنے بچے کے قرآن کا ایک سورہ دیکھ کے پڑھنے پر 1,00,000 درہم غریبوں میں صدقہ اور 500 غلاموں کو آزاد کیا کہ میرا بچہ قرآن دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ اور ایک دیندار بادشاہ اپنے بچے کو قرآن سیکھنے کے لیے مکتب بھیجا، استاذ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بچہ کن ذہن ہے، استاذ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہا، تمہارا بچہ نہیں سیکھ سکتا۔ تو بادشاہ کہہ رہا ہے سیکھے نہ سیکھے، سرسری ہی کیوں نہ صحیح، آپ اسے پڑھائیے، جو ہو سکتا آپ اسے پڑھائیے۔ کن ذہن ہے بول کے آپ اسے مت نکالیے، آپ کو آپ کے مہینے کی تنخواہ دے دیں گے، میرے کن ذہن بچے کو ہی آپ پڑھائیے جو پڑھا سکتے ہیں۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، کئی سالوں کی محنت کے بعد استاذ چونکہ بادشاہ کے حکم پر مجبور ہے تو اب کن ذہن بچے پہ محنت کر رہا ہے۔ ایک بار جو سرسری طور پہ جو فارمیلٹیز پوری کرنا ہے، اتنے سبجیکٹس پڑھانا ہے، پڑھا دیے، وہ بچے کو سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں آئے، کچھ بھی ہوا پڑھا دیے۔ وہ سرسری طور پہ فارمیلٹیز پوری کرنے پر بھی اس بادشاہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ میرا بچہ پڑھ کے آ گیا، اس لیے پورے ملک میں جشن منایا، پورے ملک میں جشن منایا، اسٹیج لگایا، اسٹیج لگا کر بچے کو اسٹیج پہ بلا کے بادشاہ یہ بولا کہ تم اب تک اتنے سالوں میں جو پڑھے ہو اس میں سے کوئی ایک مسئلہ بولو۔ تو اس بچے کو اس وقت جو مسئلہ یاد تھا وہ تھا حیض کا مسئلہ۔
کون سا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ؟ عورت کے جو ڈیٹس آتے ہیں وہ مسئلہ یاد تھا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ یاد نہیں ہے، اس وقت اسے یاد نہیں آیا، وہی مسئلہ وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بولا، حالانکہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ مسئلہ بولنے کا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو وہی مسئلہ یاد آیا، تو بادشاہ بچے کی زبان سے دین کا ایک مسئلہ سن کر جو خوش ہوا، وہ کہنے لگا میرے بیٹے اگر تجھے پڑھانے کے لیے میری ساری سلطنت خرچ ہو جاتی تو بھی مجھے گوارا ہے، ایک مسئلہ جو تجھے معلوم ہو گیا اس سے مجھے جو خوشی ہو رہی ہے، بس ایک مسئلہ جو تجھے معلوم ہو گیا، اس خوشی کے بدلے میں ساری سلطنت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حجاج بن یوسف جو دنیا کے ظالم بادشاہوں میں سے گزرا ہے، بادشاہ بننے سے پہلے مکتب چلاتا تھا، اس کے مکتب میں 3000 بچے پڑھتے تھے۔ وقت کے ظالموں کو، وقت کے بادشاہوں کو بھی مکتب چلانے کی فکر ہے، مکتب میں پڑھانے کی فکر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کے ہم مقلد ہیں، جن کے مسائل کو ہم فالو کرتے ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے کو استاذ کے پاس بھیجے پڑھنے کے لیے۔ جب استاذ نے امام ابو حنیفہ کے بیٹے کو سورہ فاتحہ پڑھنا سکھا دیا تو امام ابو حنیفہ اپنے بچے کے سورہ فاتحہ پڑھنے پر اتنا خوش ہوئے، 1000 چاندی کے سکے، 1000 آج سے 1300 سال پہلے، آج سے 1300 سال پہلے 1000 درہم چاندی کے سکے استاذ کو لا کر ہدیہ کر رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں اس وقت میرے پاس اتنا ہی ہے، اور بھی ہوتا تو اور بھی آپ کو دے دیتا، آپ نے میرے بیٹے کو سورہ فاتحہ سکھایا ہے۔ 1300 سال پہلے بچے کو سورہ فاتحہ سکھانے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1000 درہم چاندی کے سکے دے رہے ہیں استاذ کو، اور آج کے مسلمانوں کو مکتب کی فیس دو، مدرسے کی فیس دو تو بڑی جان چلی جاتی ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے پیسے لے کر، دین کی تعلیم کے لیے پیسے لے کر، یہ دماغ تمہارا کس نے بنایا کہ دین پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، پڑھانے کے لیے پیسے نہیں لگتے ہیں؟ کس نے دماغ بنایا؟ کون سی آیت میں، کون سی حدیث میں کس نے بتایا کہ قرآن حدیث کے لیے پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے؟ جس پاگل نے بھی بتایا پہلے اس مینٹل کا علاج کراؤ، اس کے بعد اپنا دماغ کا علاج کراؤ۔ تم تیلگو پڑھانے کے لیے، ABCD پڑھانے کے لیے، APPLA ایپل، اس کے لیے تم ہزاروں خرچ کرو، D سے ڈاگ، اس کے لیے ہزاروں خرچ کرو، پگ کے لیے ہزاروں خرچ کرو، اس پہ تمہیں دماغ میں نہیں آئے گا کہ یہ کتے کو سیکھنے کے لیے ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، الف سے اللہ، با سے بسم اللہ، یہ سیکھنے کے لیے ہمیں پیسہ خرچ کرنے میں بھاری لگ رہا ہے۔ یہ دماغ بنایا کس نے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں بچوں کو تعلیم دینے والے اساتذہ کی تنخواہیں جاری کیے۔ علامہ شبلی نعمانی کے الفاروق پڑھو، اس میں حضرت عمر کے کارناموں میں یہ بھی لکھا ہے مکتب پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہیں جاری کرو۔ اس وقت کسی ایسے ہی دماغ خراب انسان نے کہا تھا کہ آپ پڑھانے والوں کی تنخواہیں سیلری رکھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ سلسلہ نہیں رہے گا تو پھر نسل برباد ہو جائے گی۔ بڑے لوگوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، لیکن سدھارنے کے بعد بھی انقلاب نہیں آئے گا۔ 60 سال 70 سال کے لوگوں کو اگر ہم کچھ ٹرین کریں گے، ان کی ٹریننگ کے بعد کیا کر لیں گے؟ گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہے، اگر ہم ان کو ٹرین بھی کریں گے تو کر کے کیا کریں گے؟ خود بولیں گے اب ہماری عمر ہو گئی، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑے لوگوں کو ٹرین کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا، بچوں کو ٹرین کرو، نسل بدلے گی، انقلاب آئے گا۔ ہندوستان میں انگریز آنے سے پہلے ہزاروں قومیں رہتی تھیں، ہر قوم کا ایک کلچر تھا، ایک تہذیب تھی، ایک مذہب تھا، لیکن جب وہ انگریزی تعلیم کا بھوت سوار ہوا لارڈ میکالے کا، وہ بھوت ایسا سوار ہوا کہ اب ساری تہذیبیں، سارے کلچر، ساری قومیں، 6000 سے زیادہ مذاہب یہاں پر ہیں ہندوستان میں، 6000 سے زیادہ قومیں یہاں پر رہتی ہیں، لیکن سب مل کر ایک بن گئے جسے لوگ ہندو بولتے ہیں، حالانکہ سب وہ ایک نہیں ہیں، ان میں کئی کلچرز ہیں، کئی تہذیبیں، کئی قومیں ہیں، لیکن تعلیم نے ایسا دماغ خراب کیا کہ قوم اپنی تہذیب بھول گئی، اپنی قومیت بھول گئی۔ صرف اگر بچا ہے اپنی تہذیب پہ باقی تو ایک مسلمان بچا ہے، وہ ایک مسواک کی سنت بھی چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ اگر ملک کا قانون یہ بھی بن جاتا ہے کہ مسواک کرنا اس ملک میں جرم ہے،
ہم اس قانون کو تسلیم نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ اسلام کے خلاف بننے والا کوئی بھی قانون وہ قانون نہیں ہو سکتا ہے، وہ حرام خوروں کی دلالی ہو سکتی ہے۔ یہ اپنے کلچر پر باقی ہے تو اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں باقی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیے، 9 سال کی عمر میں موطا مالک حفظ کر لیے، 13 سال کی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس دینا شروع کر دیے، 15 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ کے صدر مفتی کی حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں پورے شہر مکہ کا مفتی اگر کوئی ہے تو وہ امام شافعی ہے۔ 15 سال کی عمر میں کب سے شروع کی ہوگی تعلیم، کیسی محنت سے پڑھے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں امام ابو حنیفہ کے پاس آئے پڑھنے کے لیے، فقہ پڑھنے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ کے مدرسے کا رول تھا غیر حافظ کا داخلہ نہیں ہوتا، پہلے حافظ بنو اس کے بعد ایڈمیشن ملے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گئے، 1 ہفتے کے بعد آئے، 7 دن کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ میں حافظ بن گیا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے امتحان لیا، جہاں سے پوچھے وہاں سے بتا دیا، 7 دن میں حافظ بن کے آ گئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تاریخ ہے بچپن سے سیکھنے کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں حدیث کا علم سیکھنا شروع کر دیے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں کتابیں لکھنا شروع کر دیے۔ کتاب لکھنے کے لیے آدمی کو بڑی صلاحیت ہونی پڑتی ہے، پڑھنے کے لیے ہی صلاحیت ہونا، سمجھنے کے لیے صلاحیت ہونا، لکھنے کے لیے اس سے زیادہ صلاحیت ہونی پڑتی ہے، اور ویسا لکھنا جیسا ابن جوزی لکھ رہا ہو۔ تو یہ سب لوگ کب سے محنت کیے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمیں تہجد بھی ملی، نمازیں بھی ملی، اور ان کی اصلاح و تربیت کا ایک بڑا سلسلہ ہے۔ ان کے مریدین ہیں، جن میں ان کے مریدوں میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، جامعہ نظامیہ کے بانی، ہمارے حیدرآباد کا جو بڑا ادارہ ہے اس ادارے کے بانی وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں۔ ایسے بڑے بڑے بزرگوں کے جو شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں ہمیں اگر نجات ملنے کی امید کسی بات سے ہے تو مکتب کے ذریعے سے ہے، کہ جہاں ہم نے مکتب قائم کرنے کی محنت کر لی اس مکتب کے ذریعے سے ہمیں نجات ملنے کی امید ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں مسلمانوں 2 باتوں میں سے کسی ایک بات پہ تیار ہو جاؤ، یا تو تم غیر مسلم ہندو عیسائی بننے پر تیار ہو جاؤ، یا نہیں تو اپنے بچوں کو مکتب میں داخلہ کرا کر مسلمان بننے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے، فاقے برداشت کرنا پڑے، محنت سے کما کر اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کی جو محنت کر سکتے ہو اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر اس محنت کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تو اپنی نسل کو مرتد بن کر ہندو کافر عیسائی بنتے ہوئے دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سنو، اگر گلی میں کوئی آدمی آ کر، کوئی کار آ کر کسی بچے کو اٹھا کر کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہو، لوگ چیخیں گے، پکاریں گے، بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگائیں گے، اس سے زیادہ کہیں تمہیں بچاؤ کے نعرے لگانا چاہیے جب تم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا دھلا کر عیسائی اور ہندو اور غیر مسلموں کے اسکولوں میں بھیجتے ہو۔ وہاں تمہارا بچہ نہیں ہے، وہاں پر وہ عیسائی کا بچہ بن کے آتا ہے۔ یہاں جسم کڈنیپ ہو رہا ہے، وہاں دماغ کڈنیپ ہو رہا ہے، وہ جسم کے ساتھ جاتا ہے، یہ تمہاری گود میں رہ کر بھی تمہارا دشمن بن جائے گا۔ دیہاتوں کے اندر اگر مکتب قائم نہیں کرو گے تو تم کفر کو دعوت دے رہے ہو۔ وہ نسل کفر پر مرنے کے لیے تیار ہے جو نسل اپنی اولاد کو مکتب کی تعلیم نہیں دیتی ہے۔ حضرت علی میاں نے فرمایا بچہ بیمار ہونے پر علاج کرانے کو ضروری سمجھتے ہو، بچے کی عید آنے پر نئے کپڑے دلانے کو ضروری سمجھتے ہو، جوان ہونے پر ایجوکیشن، نئی تعلیم، نوکری دلانے کو ضروری سمجھتے ہو، ان سب سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچے کو اللہ اور اس کا رسول سمجھاؤ، مکتب کی تعلیم دو، اس بچے کو اسلامی عقیدے سکھاؤ، یہ ان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پرانے کپڑوں میں عید ہو سکتی ہے، بیمار کا علاج تھوڑا دیر ہو سکتا ہے، لیکن جس کا دماغ اسلامی نہیں ہے اس کا مرتد ہونا اور اس کا کفر پر مرنا طے ہے۔ یہ بچوں کی مکتب کی تعلیم سے محنت ہوگی، اور اللہ گواہ ہے ہندوستان میں جس قدر ہم مسلمانوں نے مسجدیں بنانے کی جو کوششیں کی ہیں
اور واقعتاً قابل تعریف کوشش ہے اور کرنی چاہیے، لیکن مسجد میں مکتب قائم کرنے کی ویسی کوشش کیے ہوتے محلے کے لوگ، مسجد کی کمیٹیاں، اس محلے میں رہنے والے علماء حفاظ اگر مسجد میں مکتب قائم کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھے ہوتے تو آج کوئی جوان مرتد نہیں ہوتا، کوئی شکیل بن حنیف کے پیچھے نہیں بھاگتا، کوئی فیاض کے پیچھے نہیں بھاگتا، کوئی کسی اور فتنے میں مبتلا نہیں ہوتا اگر ہر مسجد میں مکتب ہوتا اور جیسا مکتب چلنا چاہیے ویسے وہ مکتب چلتا۔ مینار ٹوٹ گیا، اسے بنانے کی فکر، اس کے لیے چندے کا اعلان، سیڑھیاں نہیں ہیں اس کے لیے چندے کا اعلان، گیٹ بنانا ہے چندے کا اعلان، ہر سال ری اوپننگ کرنا ہے، نئی پالش کرنا ہے، اس کے لیے چندے کا اعلان کر رہے ہو۔ لیکن جب سے مسجد بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک مسجد میں مکتب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھ لو وہ مسجد بانج ہے۔ جس محلے میں کسی عورت کی شادی ہو، اس کے بعد بچے نہ ہو، بانج عورت کو جس طرح سماج میں منحوس سمجھتے ہیں ویسے ہی وہ مسجد بانج ہے جس مسجد میں مکتب نہیں چلتا ہے۔ جس مسجد کی کمیٹی مکتب قائم کرنے کی فکر نہیں کرتی ہے وہ سارے محلے کو دھوکہ دے رہی ہے۔ مینار کے بغیر بھی مسجد ہے، سیڑھیوں کے بغیر بھی مسجد ہے، در و دیوار کے بغیر بھی مسجد ہے، صرف کھلی زمین بھی مسجد ہو جاتی ہے شریعت میں۔ لیکن اگر اس مسجد میں مکتب نہیں ہے تو آنے والی نسل اور آنے والی جنم کے لیے تم مسلی پیدا نہیں کر رہے ہو۔ ہر بار جوان ہونے کے بعد دماغ سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ ہر مسجد کی ذمہ داری ہے کہ مسجد میں مکتب قائم ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں مائیں جو اپنے بچوں کو قصے کہانیاں سناتی تھیں، وہ قصے کہانیاں آج کے جوانوں کو نہیں معلوم ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کہاں پیدا ہوئے، کس کے بچے ہیں، کیا ان کی کرامتیں ہیں، کیا ان کی بزرگی ہے۔ حضرت صابر کلیری، معین الدین چشتی، جن اکابر اللہ والوں اور ولیوں کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام پلا پھیلا اور عام ہوا، ان بزرگوں کی ہسٹری کتنے بچے جانتے ہیں؟ یہ مکتب میں سکھائے جانے کی تعلیم ہے۔ ان بزرگوں کی قربانیاں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ چاہے کسی بھی مسلک کی مسجد ہو، اس مسلک کی مسجد میں اگر مکتب نہیں چلتا ہے وہ مسجد ذمہ دار ہے، وہ مسجد کی کمیٹی گنہگار ہے، وہ ظالم ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چندہ کرتے ہیں لیکن مکتب کو قائم کرنے کی فکر نہیں ہے۔ عام مسلمانوں سے درخواست ہے اپنی کمائی کا ایک حصہ مکتب کے قیام اور اس کے نظام کے لیے وقف کرو۔ پیسہ کماتے ہو حلال کماؤ، اس میں سے کچھ حصہ 10%، 5% شرم، سبق، عبرت حاصل کرو ان قوموں سے، ان مذاہب سے جو باطل پر ہونے کے باوجود بھی اپنے مذہب کو پرموٹ کرنے کے لیے ملکوں میں رہ کر وہ اپنی 20% کمائی عیسائیت کے لیے لگاتے ہیں، 10% کمائی وہ کفر کے لیے لگاتے ہیں کہ یہاں پر ہندوازم پھیلے، یہاں پر عیسائیت پھیلے۔ اپنے کمائی کا 20% 40% حصہ لوگ یہاں سے اسرائیل کو بھیجتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کو مارا جائے اور یہودی قوم بنے۔ تو جب وہ باطل کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنی کمائی کا 20%، 40% حصہ ہر مہینہ دے رہے ہیں تو مسلمان اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے جس مسجد میں اس کا بچہ پڑھ رہا ہے اس استاذ کو 200 روپے 500 روپے ماہانہ مکتب کی فیس نہ دیتا ہو، اس سے بڑا بے غیرت بے شرم کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اپنی کمائی کا حصہ بناؤ۔ مسجد شہید ہو گئی یا کوئی مسجد کو شہید کرنے آ رہا ہے، گرانے آ رہا ہے، کتنا خون کھول جاتا ہے، یہ جذبہ ایمانی اچھا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید ہاتھ سے گر گیا کتنا ڈر جاتے ہو۔ جس طرح ان چیزوں کی عظمت ہے ایسے ہی مکتب بند ہو جانے سے بھی ویسے ڈرو، مکتب قائم نہ ہونے پر ویسے ڈرو کہ ہماری مسجد میں مکتب کیوں قائم نہیں ہوا ہے، ہمارے بچے مکتب میں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ مسجد بنانے کے بعد سب سے پہلی فکر مسجد میں مکتب کے قیام کی ہو۔ ہم میں سے ہر ساتھی جو کما رہا ہے، جس کی انکم اچھی ہے، مکتب کو چلانے کے لیے حصہ، اور دیہاتوں میں جو مکاتب چلا رہے ہیں وہاں انکم ان علماء کی، ائمہ کی کم ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں، کل رات ایک فون آیا، ایک امام صاحب کا 7,000 تنخواہ ہے، گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، 3 بچے ہیں، اسی میں مکتب بھی پڑھانا، اسی میں امامت بھی کرنا، اسی میں مؤذنی بھی کرنا، اسی میں گھر مسجد کی صفائی بھی کرنا، یہ سب کام کریں گے 7,000 ملیں گے، کیسے ہوگا؟
ان دیہات کے لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ چلے جائیے، ہم دیکھ لیں گے، مسجدوں میں بیلوں بھینسوں کو باندھا جا رہا ہے، رات ہونے پر شراب کے اڈے بن رہے ہیں، مسجدوں میں عاشق اپنی آوارہ گردی سے بدکاری اور زنا کر رہے ہیں، بلکہ ایک گاؤں دیہات میں مسجد میں کتے کی فاتحہ ہو رہی ہے، کتے کو ہار پہنا کر ممبر پہ بٹھا کر فاتحہ دلائی جا رہی ہے، اور اس فاتحہ کا کھانا کتے کو کھلا کر بچا ہوا کھانا گاؤں کے لوگ کھا رہے ہیں۔ مسجد کی انکم کا پیسہ مٹی پر دے کر، سود پر آنے والا پیسہ مسجد کے امام اور مؤذن کو سیلری میں دے رہے ہیں۔ ایسے گاؤں دیہاتوں میں اگر مکاتب قائم نہ ہو، کیا وہاں کی بچیاں غیروں کے ساتھ نہیں جائیں گی؟ وہاں کے بچے کفر پر نہیں مریں گے؟ وہ گنیش میں، وہ ہولی میں، وہ دیوالی میں کیا ان کا ساتھ دے کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے؟ ایسے مکاتب میں دیہاتوں میں مکاتب قائم کرنے کی فکر کس کی ہے؟ ایک شادی پہ لاکھوں روپے لٹا دیتے ہو، ایک مکتب کی ذمہ داری 1500 2000 روپے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے؟ اپنے ماں باپ کے اصالِ ثواب کے لیے، اپنے ثواب جاریہ کے لیے مکتب کی ذمہ داری، اس وقت کا جہاد، اس وقت کی جنگ، اس وقت کی اصل لڑائی، اس وقت اپنی نسل کو ایمانی فکر، ایمانی سوچ، آنے والے باطل کا صحیح مقابلہ اگر کرنا ہے تو ہر مسجد میں مکتب کا قیام ہو، اور ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سے مکتب چلانے کی فکر کرے، اور وہ دینی تنظیمیں، تبلیغ کی جماعتیں اپنے ماہانہ مشورے کے ساتھ، اپنے گشت اور ملاقات کے مشورے کے ساتھ جس ذمہ داری سے کرتے ہو، ہاتھ جوڑ کر اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھو، حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھو، وہ اصل میں میوات میں گئے تھے مکاتب قائم کرنے کے لیے۔ ان کے والد حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے 60 مکاتب میوات میں قائم کیے، حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 250 مکاتب قائم کیے، اور کھلے عام میوات کے جلسوں میں، اجتماع میں، جوڑ میں کہتے تھے میں 100 مکاتب چلانے کی ذمہ داری لینے تیار ہوں، بس اللہ کے واسطے اپنے بچے دے دو پڑھانے کے لیے۔ اور آج وہ تبلیغ کی جماعتوں میں، مسجدوں میں مکتب قائم نہ ہو رہا تو شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے۔ ہم یہ دین کا ایک کام کر رہے ہیں، بڑوں پہ محنت کرنے کی، تبلیغی جماعت کا احسان ہے، لیکن بچوں کا مکتب قائم نہیں ہے، اور بچوں کے مکتب بند ہو رہے ہیں، یا مکتب کے استاذ پر زور زبردستی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، مکتب کے استاذ کی تشکیل کر کے اسے لے جایا جا رہا ہے، جبکہ نسل یہاں پر برباد ہو رہی ہے۔ یہ قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ اپنی نسل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر مسجد میں ہر مصلی کا، ہر مسلمان کا بچہ کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ نابالغ ہے اور مکتب کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے۔ ٹیوشن کوئی فائدہ نہیں دے گی، مکتب کی تعلیم کے مقابلے میں ٹیوشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹیوشن کے نقصانات اور اس کی ہسٹری تو بہت لمبی ہے، وقت زیادہ ہو گیا۔ اب جس اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ مسجد میں مکتب کا قیام اور اس کو منظم کرنا، اس کی فکریں کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔